بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسرائیلی آرمی نے صہیونیت کے حق میں پروپیگنڈے اور رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اسرائیلی خواتین فوجیوں کی ہیجان انگیز تصاویر کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسرائیلی بمباری اور شہید اور زخمی فلسطینی بچوں کی ویڈیوز اور تصاویر نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی اور اس کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ مظلوم فلسطینیوں کی حالت زار پر ہر احساس رکھنے والے شخص کی آنکھ اشکبار ہو گئی اور اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی۔ اسرائیلی آرمی اپنا تشخص بہتر بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر متحرک ہو گئی ہے، جس میں وہ نوجوان پرکشش اسرائیلی خواتین فوجیوں کی ویڈیوز اور تصاویر کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے تاکہ رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کیا جا سکے اور فلسطینیوں کے خلاف نفرت کو پھیلایا جا سکے۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کی مقبول ترین ایپ ٹک ٹاک کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاہم کمنٹس میں اسرائیلی آرمی پر غزہ میں حالیہ بمباری کے تناظر میں تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی آرمی کی اس مہم کا مقصد اسرائیلی نوجوانوں کی آرمی میں لازمی بھرتیوں کی حوصلہ افزائی کرنا اور جو لوگ آرمی میں سروس سے گریز کر رہے ہیں ان کی ذہن سازی کرنا بھی ہے۔ ڈیوک یونیورسٹی کی پروفیسر ریبیکا اسٹین کہتی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے آرمی وردی کو رومانی انداز میں دکھانے اور سپاہی کو عظیم ہیرو بنا کر پیش کرنے کی طویل تاریخ ہے، جس میں اب جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تاہم حالیہ غزہ لڑائی کے بعد فلسطینی سوشل میڈیا اور اس کے ساتھ دنیا بھر میں اظہار یکجہتی نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو شکست دے دی ہے۔ اسرائیلی آرمی کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ وہ جھوٹ سے سچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اب اسے اپنے نئے تعلقات عامہ کی حکمت عملی بنانی پڑے گی۔ ڈنمارک کی حکومت نے گزشتہ سال 2020 میں خفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا۔ یورپی میڈیا نے ڈنمارک پر جرمن چانسلر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی مدد کا الزام عائد کیا تھا۔ میڈیا نے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جرمن چانسلر اور صدر فرینک والٹر سمیت متعدد یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کروائی تھی۔ اس کام کے لیے امریکی خفیہ ایجنسی نے ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی کو استعمال کیا اور معلومات حاصل کی۔ دوسری جانب ترجمان جرمن چانسلر کا کہنا ہے کہ چانسلر کو انکشافات سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے، تاہم انہیں یا صدر کو اس حوالے سے کچھ نہیں معلوم، جبکہ امریکی اور ڈنمارکی ایجنسیز کی جانب سے رپورٹ سے متعلق کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2015 میں ڈنمارک کی حکومت کو علم تھا کہ ان کی ایجنسی اس میں ملوث ہے، جبکہ رپورٹ میں اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ امریکہ نے ڈنمارک کی ایجنسی کے ذریعے ناروے، فرانس، سویڈن، جرمنی اور نیدرلینڈ کے سیاستدانوں کی بھی جاسوسی کروائی تھی، جس پر ڈنمارک کی حکومت نے گزشتہ سال 2020 میں خفیہ ایجنسی کی قیادت کو برطرف کر دیا تھا۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والے میزائل معاہدے کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کڑی تنقید کی ہے اور اس معاہدے کو امریکہ کا منافقانہ عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر شمالی کوریا کی جانب سے یہ پہلا رد عمل ہے، تاہم اعلیٰ قیادت کی جانب سے معاہدے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ سرکاری میڈیا نے کہا ہے کہ جنوبی کوریا کو زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کی تیاری کی اجازت دے کر شمالی کوریا کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا ہے، اس لیے شمالی کوریا کا اصل ہدف جنوبی کوریا کی آرمی نہیں بلکہ امریکہ ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے سربراہان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت جنوبی کوریا پر حد 800 کلومیٹر تک محدود رکھنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ شمالی کوریا پر یہ پابندی بدستور قائم ہے۔ بھارت میں شوہر کے ہاتھوں جبر اور اجیرن کی زندگی گزارنے والی بیوی کو پولیس نے بازیاب کروا لیا۔ شہری نے متاثرہ خاتون کو 1.5 سال تک ٹوائلٹ میں بند رکھا تھا۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں شوہر اپنی 35 سالہ بیوی کو ذہنی مریضہ قرار دے کر ٹوائلٹ میں بند رکھتا تھا۔ مسلسل 18 ماہ سے بند رہنے کے باعث خاتون چلنے کے قابل نہیں رہی۔ تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ عورت ذہنی مریضہ نہیں ہے۔ پولیس کے ہاتھوں ریسکیو کے دوران یہ بھی پتہ چلا کہ خاتون کئی دنوں سے بھوکی تھی اور 3 فٹ کے ٹوائلٹ میں گھٹن کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاتون کی شادی 17 سال قبل ہوئی تھی اور ان کے 3 بچے بھی ہیں، جن کی عمریں 11 سے 15 سال کے درمیان ہے۔ تفتیش کے دوران شوہر نے بیوی کو ذہنی بیمار قرار دینے کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن بیماری سے متعلق تحریری دستاویزات مانگی گئیں تو اس نے نہیں دی۔ میڈیکل چیک اپ سے ثابت ہوا کہ خاتون ذہنی مریضہ نہیں تھی۔ اس سال کا وائلڈ لائف فوٹوگرافر کا ایوارڈ ایک ایسی تصویر کو دیا گیا ہے جو خفیہ کیمرے کے ذریعے بنی اور جس میں شیرنی کو درخت کو گلے لگایا دکھایا گیا ہے۔ روسی جنگلات میں قائم لیوپارڈ نیشنل پارک کے ایک علاقے میں وائلڈ لائف فوٹوگرافر نے خفیہ کیمرہ لگایا جس کے سامنے سے شیر کے گزرتے سے خودکار طور پر تصاویر بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کیمرے نے ایک ایسے لمحے کو محفوظ کر لیا جسے انسانی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کیمرے میں محفوظ ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شیرنی کھڑے ہو کر ایک درخت کو ایسے گلے لگا رہی ہے جیسے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گلے لگایا جاتا ہے۔ اس تصویر کو دنیا بھر میں دوستوں پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور فوٹوگرافر کو سال کا بہترین وائلڈ لائف فوٹوگرافر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اگر آپ زیادہ غصہ کرتے ہیں تو اسے پینے کی عادت ڈالیے۔ حالیہ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ زیادہ غصہ کرنا دل کے دورے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی جانب سے کی جانے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ غصہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ جتنا زیادہ غصہ کیا جائے گا دل کے دورے کا خطرہ اتنا ہی بڑھ جائے گا، جبکہ یہ غصہ دل کے دورے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ یہ نتائج 235,000 سے زائد افراد کے رویوں اور ان کے اثرات پر کی جانے والی 7 سالہ تحقیق کے بعد سامنے لایا گیا ہے۔ سلاد میں کھیرے، پیاز اور ٹماٹروں کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جسم کو توانائی اور متوازن خوراک ملتی ہے، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹماٹروں کو کبھی بھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھیروں اور ٹماٹروں کو ہضم ہونے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا، لہٰذا کبھی بھی انہیں ملا کر نہ کھائیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کھانا جلد ہضم ہو جائے اور دوسرا دیر لگائے تو اس کی وجہ سے معدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں پوائزن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے کھانوں کو ملا کر کھانے سے پیٹ میں سوزش اور درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ٹماٹر اور کھیرے کو ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے، بلکہ کچھ کھانے ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ جیسا کہ اکثر کھانے کے بعد پھل شوق سے کھایا جاتا ہے، کھانے کے بعد پھل کھانے سے انہیں ہضم ہونے میں دیر لگتی ہے، جس کی وجہ سے یہ معدے میں زیادہ دیر رہتے ہیں۔ اسی طرح میکرونی، پنیر یا گوشت، یہ کھانا بھی شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن یہ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ میکرونی سٹارچ سے بھرپور ہوتی ہے، جبکہ پنیر یا گوشت میں پروٹینز ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا ہضم ہونے کا وقت مختلف ہے۔ اسی طرح بریڈ یا نوڈلز جوس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ جوس میں موجود ایسڈ کی وجہ سے نوڈلز اور بریڈ کا سٹارچ متاثر ہوگا اور ہضم ہونے میں مشکل ہوگی۔ اسی طرح تربوز اور خربوزہ اکٹھا نہیں کھانا چاہیے، ان میں سے صرف ایک پھل ایک وقت میں کھانا چاہیے، کبھی بھی دونوں کو ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔
اسی طرح کیلا اور دودھ ان دونوں کو ملا کر شیک کی صورت میں بہت پسند کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نظام ہضم بہت ہی سست ہو جاتا ہے۔ چینل NDTV کے مطابق انڈیا کی ریاست مدھیہ پردیش میں ایک سرکاری ڈاکٹر نے اتر پردیش میں ایک شادی میں شرکت کی، جس کے لیے انہوں نے چھٹیاں منظور نہیں کروائیں۔ شادی کی تقریب سے واپسی پر وہ نہ تو خود قرنطینہ میں گئے اور نہ ہی اپنے اہل خانہ کو قرنطینہ میں رکھا، بلکہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی شروع کر دی۔ جب ان کی اہلیہ میں کورونا کی علامات ظاہر ہونے لگی تو انہوں نے اس کے نمونے اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے نام پر بھجوا دیے۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر جب متعلقہ حکام نے نمونوں کے ساتھ دیے گئے پتے کا دورہ کیا تو ڈاکٹر کا فراڈ سامنے آ گیا۔ بعد میں ڈاکٹر خود اور ان کے خاندان کے دیگر 2 افراد بھی کورونا سے متاثر پائے گئے۔ پولیس افیسر ارون پانڈے کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کے خلاف FIR درج کی جا چکی ہے اور کورونا سے صحت یاب ہونے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ماست و آم کو بر صغیر کا جلیل القدر پھل، جنت کا میوہ، دیوتاؤں کا بھوگ، پھلوں کا بادشاہ جیسے نام دیے جاتے ہیں۔ فرانسیسی ماہر ڈی کنڈوے کے مطابق بر صغیر میں آم 4000 سال قبل بویا جاتا تھا۔ شمالی ہند میں مسلمانوں خاص طور پر مغلوں کے دور حکومت میں مختلف پھلوں کے بے شمار درخت لگائے گئے، ان میں آم کو خاص اہمیت حاصل تھی، گویا اس وقت بھی آم پھلوں کا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ آج کل آم جنوبی ایشیا کے متعدد ملکوں میں تجارتی پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ فلپائن، آسٹریلیا، جزائر، ہوائی، انڈونیشیا، وسطی اور جنوبی امریکہ میں بھی آم کی کاشت بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے، لیکن ذائقہ، کثرت اور اقسام کے اعتبار سے پاکستان کا آم زیادہ مشہور ہے۔ کیا میں پاکستان سے قبل ہمارے اس خطے میں آم بہت کم پیدا ہوتا تھا۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد آم کی نہایت اعلیٰ اقسام ہندوستان سے مہاجر اپنے ساتھ لے کر آئے، اور آج پاکستان کا شمار آم کی اعلیٰ اقسام پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ پاکستان کا آم دنیا بھر میں اپنی اعلیٰ اقسام، رنگ، خوشبو اور مزے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ شمار ہوتا ہے اور بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت آم کی تقریباً 1000 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں پابندی آم کی 150 اقسام اور دیسی آم کی 950 کے قریب اقسام شامل ہیں۔ آم میں وٹامنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک درمیانی جسامت کا آم 15000 وٹامنز A مہیا کرتا ہے، جو انسانی جسم کے لیے 1 ہفتے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔